بر محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم ومن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. ومن کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی وَأَضَلُّ سَبِيلًا. صلوات. اس سے بلند صلوات. سورہ مبارکہ اسراء کی مسلسل پے در پے 71ویں اور 72ویں دو آیتیں. دوسری آیت کو اگر پہلے پڑھ لیا جائے تو پہلی آیت کا اور حسن ظاہر ہوتا ہے. من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آتا. اس آیت کو پڑھ کر ذرا پہلے والی آیت کو دوبارہ پڑھیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ومن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم، اور وہ لوگ جب اپنے نام عمل کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، تو انہیں ایک بال برابر بھی، کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی، خرمے پہ، کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی انہیں اپنے نام عمل میں ظلم نظر نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کیا خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. یا علی. عجیب عجیب حسن ہے اس آیت میں.
یعنی میرا تو سوال ہے ایک قرآن کے طالب علم ہونے کے ناطے قرآن کی اس آیہ کریمہ پر اپنے آپ سے بھی اور ان اندھوں سے جنہیں قرآن نے کہا ہے نا بھئی، میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں گا تو کہیں گے تبرہ کر رہا تھا، اور مجھے ضرورت کیا آ رہی ہے کہ میں قرآن سے ہٹ کر بات کروں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ومن کانا فی ھذہ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے. اب ان بیچارے اندھوں کا کیا قصور؟ یہ کسی بیماری کی وجہ سے اللہ ہم سب کو ان آنکھوں کی نعمت سے سرفراز رکھے. جو نابینا ہے، جنہیں نظر نہیں آتا، تو یہ کوئی سزا ہے ان کی کہ وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے؟ بھائی اس دنیا میں کسی سبب سے، اگر کسی بیماری سے، کسی وجہ سے نابینا کوئی ہو جائے تو کیا یہ عذاب ہے اللہ کا؟ اس دنیا میں بھی اندھا رہا اور آخرت میں بھی اندھا رہے گا. یہ کون سی بینائی ہے؟ جو یہاں نہیں دیکھتا تو وہاں بھی نہیں دیکھے گا. یہ کوئی ایسی بینائی ہے، یہ کوئی ایسی رویت ہے، یہ کوئی ایسا دیکھنا ہے جس نے یہاں نہیں دیکھا تو کیونکہ یہاں نہیں دیکھا تو وہاں کیوں نظر آئے؟ یہاں تو ساری زندگی تم حق سے دور رہے، آخرت میں اس کے ذریعے شفاعت چاہتے ہو. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا. اضل سبیلا، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا. وہاں کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو ماں بیٹے سے منہ چرائے گی، وہاں تو بھائی بھائی سے منہ پھیرے گا. وہ تو محشر ہے بھائی. مولا علی فرما رہے ہیں الیوم یوم عمل، آج عمل کا دن ہے، لا حساب، آج کوئی حساب نہیں ہوگا. غدن یوم حساب لا عمل. کیا خوبصورت مولا علی علیہ السلام کا، یوں تو علی کا کلام بھی علی ہے. نعرہ حیدری. جب علی بولتے ہیں تو ان کا بولنا بھی علی ہے. ان کے الفاظ میں بھی علو پایا جاتا ہے، علو بلندی پائی جاتی ہے. فرماتے ہیں آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں ہوگا. کل حساب کا دن ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا. اس دن تو رشتہ داروں سے منہ چرائیں گے، چہرہ موڑیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے. عجیب ماحول ہوگا، عجیب دن ہوگا. کبھی تفصیل سے صرف قیامت کے موضوع پر کچھ مجالس پڑھی جائیں اور قیامت کا منظر جو قرآن میں، اور قیامت کا جو منظر ائمہ اہل بیت نے بیان کیا، سرکار نے بیان کیا ہے، اس کے اوپر بات ہو. اس دنیا میں تو حجاب ہے، اس دنیا میں تو آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس دنیا میں تو صحیح دیکھنے والے بھی پورا نہیں دیکھ پاتے. جی ہوتا کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتا ہے. ہوتا کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد کچھ بہتری آ جاتی ہے، پھر کچھ دن بعد بہتری آ جاتی ہے. سراب کی مثال کتنی روشن مثال ہے کہ پانی نظر آتا ہے مگر قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ خیال ہوتا ہے، وہ پانی کا خیال ہوتا ہے. صفا و مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ کا یہ پانی ہی تو دیکھ رہی تھی. وہاں جاتی تھی تو وہاں پانی نظر آتا تھا، وہاں پہنچتی تھی تو پانی نہیں ہوتا تھا، مڑ کے دیکھتی تھی تو وہاں پانی نظر آتا تھا جہاں پہلے وہ کھڑی تھی. 7 مرتبہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، 7 مرتبہ حضرت ہاجرہ نے پانی کو ہی تو دیکھ کر یہ سعی کی تھی، تلاش کی تھی، کوشش کی تھی. جی یہ تو حضرت ہاجرہ کا خلوص اللہ پر ثابت ہو گیا جو 7ویں چکر پہ پانی نکل آیا، ورنہ مسلمانوں کی تو خیر نہیں تھی. کیا معلوم کب تک دوڑنا پڑتا، کیا معلوم کتنے دن تک دوڑنا پڑتا، مگر 7ویں چکر پہ حضرت ہاجرہ کا خلوص، حضرت ہاجرہ کا اپنے بچے سے مخلص ہونا ثابت ہوا. تو ادھر حضرت جو ہے وہ اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے، ایڑیوں کی رگڑ سے چشمہ نکل آیا.
پانی نکل آیا. اور پھر حضرت حاجرہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ پرندے اتر رہے ہیں اور کچھ اڑ رہے ہیں, تو سوچنے لگی کہ پرندے تو وہاں جاتے ہیں جہاں پانی ہو. تو جب اور قریب جا کے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی میں محظوظ ہو رہے تھے پانی سے, اور پانی ان کے پیروں کی رگڑ سے نکل آیا تھا. جوان مجلس میں بیٹھے ہیں نا, ماں باپ کی قدر کرو میرے بچوں. محنت ماں باپ کرتے ہیں, نتیجہ اولاد لیتی ہے. کتنی محنت اور مشقت ماں باپ اٹھاتے ہیں, مگر کھاتے کماتے عیش و عشرت آرام سب اولاد کے نام. محنت کی تھی حضرت حاجرہ نے, مگر زمزم منسوب ہو گیا حضرت اسماعیل کے نام کے ساتھ. اب بہرحال یہاں میں ایک جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے, کیونکہ ایک عمومی مجمع ہے اور مجلس میں کہیں سطح عموم سے گفتگو بلند ہو جاتی ہے اور کبھی سطح عموم پر آ جاتی ہے. سطح عموم سے تو نیچے نہیں آتی بہرحال, لیکن یہ کیفیت مجلس میں رہتی ہے, رہنی چاہیے. اور میں اپنے جیسے خطیبوں سے کہوں گا کہ اگر آپ نے صرف مجلس کا کی سطح جو ہے وہ اگر خالصتاً فلسفہ اور خالصتاً آپ نے سطح عموم سے بلند رکھی, تو پھر یہ بچہ کہے گا صاحب وہ میرے لیے تو نہیں پڑھ رہے تھے, میں تو وہاں سے کچھ نہیں لے کر آیا. وہ 1 گھنٹے تک ابا کے برابر بیٹھا رہا, مگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت اسماعیل کے پیروں سے رگڑ کھا کر چشمہ ابلایا, اور ساری دنیا آج وہ چشمے کا پانی لا لا کر تبرکن بانٹتی ہے. اللہ کو بھی منوانا خوب آتا ہے. جو سبیلوں کو بدعت کہتے ہیں وہ مکے سے سبیل لا کے بانٹتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد. توجہ کر لی آپ بتاتے ہیں تو یہ تو سامنے کی باتیں ہیں نا. اچھا جو وسیلے کو نہیں مانتا, بھائی جو وسیلے کو نہیں مانتا کہ نہیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو, اچھا ایسے لوگوں پہ مجھے تو رحم آتا ہے جو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. پہلے تو میرا دل کہتا ہے کہ ان سے کوئی کہہ دے جا کر اپنا چہرہ تو آئینے میں دیکھو. تمہارے بڑوں کے بس کی بات نہیں تھی ڈائریکٹ مانگنا. کون تھا جو یہ کہہ دے, اور کس نے کہا یہ کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے؟ اللہ بھی نہیں چاہتا. اللہ بھی اللہ منواتا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے. سورہ شروع ہو جاتا نا ہو واللہ احد سے, سورہ ہو واللہ احد سے شروع ہوتا. ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ ہو واللہ احد سے شروع نہیں ہوا. قل, تم کہہ دو. اللہ تو اللہ نہیں منوانا چاہتا بغیر مصطفیٰ کے. تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو بغیر درود پڑھے. بر حبیب خدا و خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. اللہم صلی علیہ. تو اللہ کو منوانا خوب آتا ہے. ماشاءاللہ اللہ کو منوانا خوب آتا ہے بھائی. جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں, موضوع میرا یہ نہیں تھا مگر ایک ضمناً گریز آیا ہے کہ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا کرتے ہیں. ہاتھ چھوڑ کے دعا کرو. سب کہیں گے یہ بے ادبی کر رہے ہیں آپ, یہ توحید کے مزاج کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں خاکساری کا اظہار ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کی نفی اور اپنے آپ کو فقیر ماننا ہوگا. اور فقیر تو ایسے مانگتا ہے. تو ہاتھ اٹھائے بغیر کیسے آپ رکوا رہے ہیں بھائی؟ جو ہاتھ ایسے پھیلا کر اللہ سے مانگ رہا ہے, آج نہیں کل غور کر لے گا نا کہ 5 انگلیوں میں 14 پوروے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ ایک بہت سے لوگ ابھی سے گننا شروع ہو گئے, بھائی 14 ہی ہیں. میں تو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہوں نا کہ ماحول کیا ہو رہا ہے. واقعی یہ 5 میں 14 ہی ہیں. اور اس کے پیچھے کی روایت ہے, یہ میں نے کوئی عامیانہ بات نہیں کی ہے, یہ میں نے کوئی ملنگوں, الحمدللہ میں ملنگوں کی اولاد ہوں, خود بھی ملنگ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ملنگوں کے خلاف کوئی بات میں تو برداشت نہیں کرتا. جی
تو مگر بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا بڑا ممبر تھا اور صاحب پوری دنیا سن رہی تھی اور دیکھو مولانا کو کیسی سادی سی بات کر دی. میں بھی تو آپ ہی میں سے ہوں. تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے ایک روایت ہے, یہ جو میں نے جلدی سے کہہ دیا نا کہ 5 میں 14, 5 میں 14, اس کے پیچھے روایت ہے, باقاعدہ حدیث ہے اس کے پیچھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. اچھا, مسئلہ آج کا نہیں ہے یہ بھائیوں کا کنویں میں پھینکنے کا, ہمیشہ ہوتا آیا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. بھائیوں نے حضرت یوسف کو جب کنویں میں پھینکا اور وہ جب ڈوب رہے تھے تو بار بار اللہ کو پکار رہے تھے, تو جو فرشتہ ظاہر ہوا, ملک نے آ کر ان کی توجہ دلائی کہ اگر تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اپنا ہاتھ تو ذرا پھیلاؤ. انہوں نے ہاتھ جو پھیلایا تو کہا اس پہ غور کرو, یہ راز ہیں, رموز ہیں, یہ لکیریں نہیں ہیں, یہ اسرار ہیں, یہ بند نہیں ہے, یہ بند نہیں ہے, یہ راز ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غور کرنا شروع کیا, کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو یہ نظر آیا 5 انگلیاں ہیں اور ان 5 میں 14 بند ہیں. تو کہا بس یہ ساری کائنات انہی 5 اور 14 کی وجہ سے بنی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور اللہ کو اگر واسطہ بھی دینا ہے تو ان ہستیوں کا واسطہ دو جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی ہے. اور انہیں بنانے کے بعد اللہ نے اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہے. جی مبارکباد, تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ تجھے مبارک ہو, تو بہترین مخلوق کا بنانے والا ہو گیا. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو بات بہت روشن ہے کہ وہاں کسی کی نہیں چلے گی بھائی, وہ آخرت ہے. آج جتنی منمانی, میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ہم بھی دیکھتے ہیں مگر وہ چیز نہیں ہوتی جو دکھائی دے رہی ہوتی ہے. ہوتا کچھ اور ہے, دکھائی کچھ اور دے رہا ہوتا ہے. کچھ عرصے بعد واضح ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں تھا, یہ تھا. جس کی بڑی مثال یہ شراب کی مثال ہے. میری ایک مثال تکراری ہو تو مجھے معاف کریں. میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گزر رہا تھا کہ رستے میں سانپ بیٹھا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے, حملہ کرے گا. ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ سامنے سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہے, کیا کروں, واپس جاؤں, آگے جاؤں. کچھ لوگوں نے دیکھ کر مجھ پہ تبصرے شروع کر دیے. وہ دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں, بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, بڑی بہادری کے قصے سناتے ہیں, بڑا فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی پڑھتے ہیں. علامہ اقبال کی فلسفہ خودی کے اوپر بڑی ان کو بہت اشعار یاد ہیں. وہ دیکھو مولانا کو ڈر رہے ہیں سانپ سے. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. ہاں یہ خطرناک ہے. شخصیات کے لیے ایک پیغام ہے, خبردار ان نعروں کے دھوکے میں مت آنا. یہ ہاتھ چومنے والے یا نعرے لگانے والے یا خوش آمدید, صلوات پڑھیں ذرا محمد و عالم. عمومی بات, مجلس کی خدا نخواستہ بات نہیں ہو رہی, یہ مجلس کا تو حصہ ہے. میں عام زندگی میں جو شخصیات کو ذرا خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں, خوش آمدی ہوتے ہیں, ان کے چکر میں وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو وہ بول رہا ہوتا ہے, اور جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے. جی تو میں نے سوچا کہ آخر کیا کروں, یہ تو چڑھا رہے ہیں, میں عقل مندی کا ثبوت دوں یا ان کے کہنے میں آ جاؤں. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. اب جب ہمیں پتہ چلا پلاسٹک کا ہے تو ہم نے اسی پہ پیر رکھا, اسے کچلتے ہوئے چلے گئے. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بھائی تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں, ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی حسین اسے خوب جانتے تھے. کیا کہنے, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. حقیقت کچھ اور, نظر کچھ اور آ رہا ہو. آخرت میں وہی نظر آئے گا جو ہوگا. یہاں تو پیسے کی بنیاد پر, یہاں تو تعلقات کی بنیاد پر, یہاں تو تشہیر کی بنیاد پر کسی کو بڑھا دیا جاتا ہے, کسی کو گھٹا دیا جاتا ہے. کہ صاحب ان کا گروہ تھا, ان کی پارٹی تھی, ان کے لوگ تھے, ان کے لیے ایک ماحول بنایا گیا. اور آج تو ماحول بنانے کا جو ایک ذریعہ سب کے سامنے ہے وہ میڈیا ہے, سوشل میڈیا. وہ صاحب اب تو الیکٹرانک میڈیا
کہیں جو ہے وہ منہ چھپائے بیٹھا ہے. اب وہ الیکٹرانک میڈیا اور پھر سب پرنٹ میڈیا تو آپ ڈھونڈنے سے ملے گا. وہ اخبار بیچنے والے بیچارے روزگار بند ہو گیا ان کا. وہ اخبار فروشیاں. حضور ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شخصیات تشریف فرما ہے حضرت مولانا شبیر حسن میثمی صاحب, قبلہ سجاد شبیر صاحب, اطہر صاحب, آپ سب کی سلامتی کے لیے اور شخصیات اور خدمت گزاران مکتب اہل بیت کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. اور بلند صلوات. صلوات. جی آج تو اس انداز سے لوگوں کو چڑھایا اور گرایا جاتا ہے نا. جس کے پاس وہ والی سہولت ہے وہ معلوم ہوا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن نہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم, وہ دن جس دن ہر شخص کو اس کے ساتھ امام کے ساتھ پکارا جائے گا. آج کی گفتگو اللہ کرے میں آپ کے سامنے بیان کر جاؤں. یہ جو ندعو ہے نا, یوم ندعو, وہ دن جس دن بلایا جائے گا, پکارا جائے گا. اور سب کو بھائی وہاں کوئی فرق نہیں ہوگا, سب کو ایسے ہی کیا جائے گا. کل ناسن, کل الناس نہیں, ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا, بلایا جائے گا, اٹھایا جائے گا. وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, جس کے سیدھے ہاتھ میں بیمینہ, جی جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا. الٹے ہاتھ میں نامہ عمل جو دیا جائے گا تو وہ خود دلیل ہوگا کہ یہ جہنمی ہے. اور الٹے ہاتھ میں نامہ عمل بھی سامنے سے نہیں دیا جائے گا, جہنمیوں کو عقب سے دیا جائے گا. اور انہیں مڑ کر لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. کہا جائے گا اپنا ہاتھ پیچھے لے کے جاؤ, پکڑو. وہ تو ہاتھ میں پکڑائی میں نہیں آ رہا ہوگا, اللہ بچائے. تو ان کی کونی توڑی جائے گی, بازو لٹکے گا ان کا, ان کی ہڈیاں توڑی جائیں گی. وہ لٹکے ہوئے ہاتھ سے ان کا ہاتھ لٹکا ہوا ہاتھ پیچھے جائے گا, اور وہ پھر اپنا نامل کیسے پکڑے گا, کیا ہوگا. یہ دلیل ہوگی کہ یہ دوزخی ہے. اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل آ جائے گا یہ خود دلیل ہوگی کہ جنتی ہے. جی اس لیے ہمیشہ سیدھے ہاتھ. کیا حسین ایک روایت میرے ذہن میں دل کر رہا ہے ہدیہ کرنے کو. اور کوئی خدا کے واسطے, یہ جو ہمارے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں, خدا کے واسطے پوری بات اگر کاٹنی بھی ہو تو پوری بات کاٹنا, آدھے میں سے مت کاٹ دینا. مجھے پھر جواب دینا پڑ جاتا ہے سال بھر تک کہ صاحب پورا سن لو, پورا سن لو. ہم نے یہ نہیں کہا تھا, ہم نے تو بات کچھ, اور وہ کسی اور سے نہیں, اپنے والوں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. جی میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, صلوات پڑھ لیں. مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, آپ سے دعا چاہیے. میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے, سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے تھے. میں نے کہا تھا نا کہ کاٹنا مت, بات پوری سنو گے تو مزہ آئے گا. اب یہ والی کیفیت دیکھی تو حضرت ابو بصیر اور حضرت حشام ان میں بحث شروع ہو گئی, گفتگو شروع ہو گئی. حشام کہنے لگے مجھے تو امام جعفر صادق سے بات کرنی ہے, ان کے فرزند جو ہمارے امام آئندہ کے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری امت کو تو حکم ہو کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, اور امام ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوں اور سیدھے سے ٹیک لگا رہے ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے امام سے ملنا ہے. ابو بصیر نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے. کہا یہ مسئلہ تو میں حل کرتا ہوں. انہوں نے کہا کیسے حل کرو گے, کیسے سمجھاؤ گے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے؟ تو فوراً انہوں نے جواب دیا کلتا الیدین یمین, امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور اس فضیلت کو سمجھانے کے لیے ابو بصیر نے قرآن کی وہ آیت پڑھی. بات تو دلیل سے ہونی چاہیے نا. حضرت ابو بصیر نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, اللہ اکبر, خلقت بیدی یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے.
جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت مولا امیر المومنین سے سوال ہو گیا, مولا یہ دو ہاتھ وہ بھی اللہ کے؟ اب یہ ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. تو ہاتھ تو یہ پنجہ, کلائی, کونی, بازو, باڈی, پیر. ہاتھ کیا مانا؟ بت تیار ہو گیا. یہ ایک ہاتھ اللہ کا سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ دو ہاتھ بھی اللہ بیان کر رہا ہے کہ دو ہاتھ. اور دو ہاتھ تو ہوتے ہی اس کے ہیں جس کا ایک سیدھا ہو ایک الٹا ہو. تو یہ دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا کلتل یدین یمین, اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اور جیسے اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں سید اللہ کے بھی دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باواز بلند تر سلام. بھائی آپ کی توجہات بھرپور ہیں, میں اس کا ممنون ہوں. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم میں اس آیت کی تفسیر میں ان روایات کو لے کر آئے ہیں جی. ما خلقت ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, میں نے جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو لے کر آئے جو میں نے ابھی بیان کی ہے. مگر مولانا آیت اللہ جوادی عاملی نے اس میں ایک جملہ اپنا بڑا حسین لکھا ہے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں. جو ان کا جملہ. تو بات بہت روشن ہے کہ پروردگار عالم اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائے گا. یہ جو بلایا جانا ہے نا, پکارا جانا ہے, اس کی دعوت کی جو میں تھوڑی دیر آپ سے سہارا چاہوں گا کہ توجہ آپ کی بھرپور ہو. یہ جو دعوت ہے نا, پکارنا, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک دعوت تشریعی, ایک دعوت تکوینی. دعوت تشریعی اللہ کے وہ سارے احکامات, اقیموا الصلاۃ دعوت تشریعی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دعوت تشریعی ہے. حج کرو, اقم الحج دعوت تشریعی ہے. وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ دو دعوت تشریعی ہے. یہ کہا جا رہا ہے ایسا کرو, یہ دعوت تشریعی ہے. ادعوا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, یہ دعوت تشریعی ہے. جی مسلسل آیات میرے ذہن میں الحمدللہ آ رہی ہیں کہ جو دعوت تشریعی کی قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں. یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. اب یہ جو دعوت تشریعی ہے اس میں اختیار ہے بندے کو کہ اما شاکرا و اما کفورا. وہ اللہ کے حکم پر, دعوت پر عمل کرے تو شاکر ہو جائے, وہ اللہ کی دعوت کا انکاری ہو جائے تو کافر ہو جائے, کفران نعمت کرے, نافرمان ہو جائے. کیا بگڑ گیا جو نماز نہیں پڑھتے ان کا؟ کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں؟ کہ اللہ نے انہیں الٹا لٹکا دیا؟ کہ اللہ نے ان کا رزق بند کر دیا؟ مگر جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں, وہ اللہ کی مرضیوں کو حاصل کر رہے ہیں, وہ اپنے مولا علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہے ہیں. ہاں, نمازیوں کے لیے مولا علی کا فرمان ہے الصلاۃ قرۃ عینی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب جو نماز پڑھ رہا ہے علی والا, وہ مولا علی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے. اور حق نہیں ہے علی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے علی والے. جن آنکھوں کو دنیا نے دکھایا ہو, جن آنکھوں کو دنیا نے رلایا ہو, جن آنکھوں کو دنیا نے آشوب چشم میں مبتلا کیا ہو, تو کوئی چاہنے والا بھی تو ہو جو ٹھنڈک پہنچائے. تو بھائی نماز پڑھنے والا
یہ تشریعی دعوت ہے. پڑھنے والوں کو ثواب، اعزاز، مقام، عظمت، فضیلت، قرب. اور جو نہیں پڑھ رہے، اللہ تو ان کافروں کو بھی کھلا رہا ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے. تو یہ کون سی بات ہوئی ہے کہ صاحب میں نماز پڑھوں تو پھر مجھے رزق ملے گا؟ وہ رحمان کے رشتے سے کافروں کو بھی کھلاتا ہے اور رحیم کے رشتے سے مومنوں کو کھلاتا ہے. عادل ہے وہ. ایسا نہیں ہے کہ مومن اور غیر مومن برابر ہو اس کے نزدیک. اس کی رافت، اس کی محبت دونوں کے لیے مختلف ہے. مگر یہ جو تشریعی پیغامات ہیں، اس میں اختیار کا مطلب یہ کہ کسی نے کیا تو اس کا فائدہ، اس نے وہ انجام نہیں دیا تو اس کا اپنا نقصان. ممکن ہے اتیان اور عدم اتیان، اطاعت اور عصیان دعوت تشریعی میں دونوں ممکن ہے. دعوت تشریعی میں اطاعت، کچھ نے کیا، عصیان، کچھ نے نہیں کیا. اتیان بجا لائے، عدم اتیان بجا نہیں لائے. مگر عزیزان گرامی، ایک دعوت ہے تکوینی جس میں اختیار نہیں ہے کہ کر لو یا نہ کرو، وہ کرے اور وہ نہ کرے. نہیں، یہاں عدم اتیان کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہاں عصیان کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں تو اتیان ہے اور اطاعت ہے. یہ تکوینی جو دعوت ہے، تکوینی جو حکم ہے. ایک صلوات پڑھے تو میں عرض کروں. یہ جو تکوینی دعوت ہے، اس میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، میں اپنی مرضی سے کچھ کروں یا نہیں کروں. کرنا پڑے گا. اس دنیا کی دنیاوی پست ہے نا جگہ، دنیا ہے نا بھئی، ہے مؤنث ہے نا دنی کی. اس جگہ پر یہ انسان اپنی اختیارات کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. دنی کی مؤنث ہے نا دنیا، اور دنی کی ضد ہے علی. دنی تو رفع الاشیاء بازدادہا، ہر شے کو اپنے ضد کے ذریعے سے ہی پہچانا جاتا ہے، اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. دنی یعنی پست اور علی یعنی اعلیٰ، بلند. تو دنی کی ضد ہے علی اور دنی کی مؤنث ہے دنیا. تو اب حق بنتا ہے نا کہ علی اسے طلاق دے اور کہے اے دنیا جا غری غیری، کسی اور کو بہکا، میں نے طلاق تو ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، لا رجعت فیہا، اب رجوع کا حق بھی نہیں ہے. اس پہ کبھی اور بحث ہو کہ صاحب طلاق تو اسی دی جاتی ہے جس سے پہلے نکاح ہو. تو یہ ایک بحث ہے، بہت حسین بحث ہے، مگر میں زیادہ گریز میں نہیں رکنا چاہتا. ہر وادی میں ایسا لگتا ہے کہ اس وادی میں رک جائیں تو ایک سمندر ہے معارف کا اور پیغامات کا. مگر یہ مسئلہ حل شدہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی سے پہلے نکاح ہو پھر ہی طلاق ہو. کبھی نکاح سے پہلے ہی لا رجوع والی طلاق ہو سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں ممنوع تنکیح، نکاح جن سے مطلقاً ممنوع، اور وہ والی کیفیت ہے مولا علی کی. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آلہ. بات میری بہت پہنچ رہی ہے، بات روشن ہے. تشریعی کیفیت یہ ہے میرے عزیزوں کہ اختیار کیا یا نہیں کیا، لیکن تکوین میں یہ اجازت نہیں ہے. اور اس دنی جگہ پر، اس دنیا میں، اس جگہ پر انسان اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنا غلط فائدہ اٹھایا اس حضرت انسان نے، کہ مولا علی سے لے کے امام عسکری تک جسے چاہا جب چاہا اذیت پہنچا دی، جب چاہا زہر دے دیا، جب چاہا گھر کو آگ لگا دی، جب چاہا ہجرتیں کروائیں، جب چاہا شہر سے دوسرے شہر لے گئے. کتنا اختیار، کتنی چھوٹ، کتنی ڈور لمبی. ظالم کی عمر کتنی لمبی، ظالم کی حرکتیں کتنی طویل. مولا علی سے لے کر، خود مولا سرکار سے لے کر مولا عسکری تک کیا ہوتا رہا. مگر یہ سب تشریعی رہا، اور اب 12ویں کے ساتھ تکوینی ہوگا. تو میں اختیار نہیں دوں گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. اب وہاں میرا حکم جو ہوگا وہ ماننا پڑے گا.
یہ اتنا لمبا جو تکوینی اس دنیا کا فائدہ اٹھایا نا اس انسان نے، اس دنیا کی رنگینیوں کا، اس دنیا کے اختیار کا فائدہ اٹھایا. کچھ ایسے مراحل ہیں کہ جہاں پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو 100% ہے کہ جہاں مسئلہ تکوینی ہے وہاں حکم سے سرتابی نہیں ہوگی. اس دنیا میں کیسے؟ یہاں کوئی مثال ہے کہ کوئی نہ مانے؟ مجال ہے کوئی نہ مانے؟ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ مانے، ماننا پڑے گا. کوئی مثال ہے؟ 85 مثالیں. قرآن مجید ہر کچھ صفوں کے بعد اس مثال کو قائم کرتا ہے تاکہ میرے اور آپ کے ذہن کو آمادہ کرے کہ یہ ہوگا، ایسا ہوگا. مثلا بہت سی مثالوں میں ایک مثال جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ کا پیغام آیا، اللہ کا جواب آیا، اولم تؤمن، یہ جو مردے جو خاک ہو گئے، جو راکھ ہو گئے، یہ قبروں سے نکلی ہوئی ہڈیاں، یہ کھوپڑیاں جنہیں تھوڑے سا ہی مسئلہ جائے تو وہ ایک جو ہے وہ راکھ بن جائیں. اور ایک شخص تو لے آیا تھا نا نبی کی خدمت میں بھی ایک ہڈی اٹھا کر، ایک قبرستان سے ایک ہڈی اٹھا کے لایا، کہنے لگا یہ کیسے زندہ کرے گا آپ کا اللہ؟ اور یہ کہہ کے نبی کے سامنے ہی اسے چورا چورا کیا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے پھونک مار کر اسے ہوا میں اڑا کے کہا یہ اتنے سارے جو سینکڑوں ہزاروں ذرات بن گئے کیسے اٹھائے گا اللہ؟ تو وہاں تو سرکار کو اللہ کا جواب آیا تھا کہ اس سے کہہ دو کہ اتنا بتائے کہ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے یا دوسری دفعہ؟ تو جب سرکار نے پوچھا، سرکار نے پوچھا بتاؤ پہلی مرتبہ بنانا آسان ہے یا دوسری مشکل ہے یا دوسری دفعہ بنانا مشکل ہے؟ اس نے کہا نہیں ہر چیز پہلی دفعہ مشکل سے بنتی ہے نا، دوبارہ تو آسان ہو جاتی ہے، تجربہ ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا نہیں پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے. حضرت نے فرمایا کہ اب اللہ کا جواب بھی آیا ہے کہ اس سے کہہ دو جس کے لیے پہلی مرتبہ مشکل نہیں تھا اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہوگا. تو یہ تو سرکار کے سامنے یہ، لیکن حضرت ابراہیم، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم جیسی شخصیت پوچھ رہی ہے. تو آواز آئی ولم تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے ہمارے پر؟ کہا نہیں ایمان تو ہے ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے. تو فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، قرآن ہے نا یہ، 4 پرندے لو اور چاروں کو ذبح کرو، اور پھر ذبح کر کے چاروں کے گوشت کو قیمہ کرو، اور قیموں کو ان چاروں کے قیمے کو مخلوط کر دو، مکس کر دو، اور چاروں پرندوں کے اس قیمے کو 4 پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ لے جا کے برابر کر رکھ دو، اور پھر پرندے کی چونچ کو ہاتھ میں لے کر ثم ادعوہن آتیک سعیا، اور پھر ہر ایک پرندے کی چونچ پکڑ کے اس پرندے کا نام لو. میں تمہیں دکھا رہا ہوں کیسے زندہ کروں گا، میں اسی دنیا میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ مردوں کو کیسے اٹھاؤں گا. تو جو چاروں چوٹیوں پر اس پرندے کا گوشت تقسیم ہوا تھا وہ چاروں جگہ سے اڑنا شروع ہوا، اور وہ اڑ اڑ کر اس چونچ کے ساتھ جڑنا شروع ہو گیا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد پھڑکتا ہوا پرندہ بن گیا. اللہ نے کہا ایسے زندہ کروں گا. یہاں سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا ادعوہن، انہیں پکارو، تو مجال تھی ان پرندوں کی کہ پکارنے پہ نہ آتا. یہ ہے تکوینی، یہ ہے تکوینی. مجال نہیں ہے کہ سرتابی کوئی کرے، مجال نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ نافرمانی کرے، عدم اتیان یا اسیان کرے. ماننا پڑا اس پرندے کو کہ اس چونچ کے ساتھ آ جائے. عزیزان گرامی، اس دنیا میں وہ جو خالق ہے تکوینیات کا، اس نے کچھ ہستیوں کو یہ عظمت عطا کی ہے. سارا مدینہ کانپ رہا تھا، کھڑکیاں ٹوٹ رہی تھی، دروازے گر رہے تھے، لوگ مر رہے تھے. زمانہ حضرت ابوبکر کا تھا، ساری امت کو لے کے علی کے دروازے پر آ گئے اور دروازہ بجایا، اور علی مولا جب دروازے پہ پہنچے کہا یا علی مدینے میں زلزلہ ہے. مولا نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے،
بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، فضیلت سن رہے ہو نا. مولا نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے. کہنے لگے یا علی آپ شہر میں آئیے، باہر آئیے. سارا شہر کہاں پر آئے. مولا نے جو گھر سے باہر قدم رکھا تو مدینہ ہل رہا تھا، بار بار زمین جھٹکے لے رہی تھی. تو سنیں گے عزادارو، سنیں گے عزیزو، یہ ولایت تکوینی کا منظر ہے جو پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مولا زمین پر بیٹھے اور زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنے لگے جیسے کوئی مالک بے چین جانور کو پیار کر رہا ہو، اور پیار کرتے ہوئے کہا مالک اسکتی، کیا ہو گیا، رک جا. فسکت. حیدر 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 نعرہ حیدری. بھائی آپ کی توجہات کا ممنون ہوں کہ ایک مرتبہ وہ کانپتی بھی زمین رک گئی. حضرت فرمایا سب اپنے گھروں کو جائیں، اب زمین نہیں ہلے گی. تو حضرت ابوبکر نے سوال کر لیا یا علی آپ زمین سے بات کرتے ہیں؟ بھائی ولایت تکوینی کا منظر ہے جی، ارادہ تکوینی کا منظر ہے، دعوت تکوین ہے. مولا نے فرمایا تم نے قرآن میں یہ سورہ پڑھا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. تم نے قرآن میں یہ سورہ پڑھا ہے کہ جب زمین جھٹکے کھائے گی، اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکالے گی، تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے، وہ انسان میں علی ہوں. نعرہ حیدری. بر حبیب خدا و خاتم الانبیاء بلندتر سلام. بلند صلوات محمد و آل محمد. دوبارہ آپ کا نعرہ رہ گیا. دوبارہ یا علی. مجھے اجازت دیں کہ یہ جو بحث میں نے آج شروع کی، مجھے گمان تھا کہ میں آج اس بات کو مکمل کر پاؤں گا، لیکن وقت کی تنگی اور وقت کا تیزی سے گزرنا اور بیان مصائب ان مجالس کا اساسی عنوان ہے. مجھے آپ فضائل میں تو میری کمزوریوں کو برداشت کر لیں گے مگر مصائب میں نہیں کریں گے. آپ کہیں گے رونے کے دن تھے، مولانا نے 5 منٹ مصائب پڑھے، 2 جملے کہہ کے اتر آئے. اس لیے یہ میری مجبوری بھی ہے. مگر اجازت دیں کہ یہ جو دعوت تکوینی اور دعوت تشریعی کی بحث ہے، اسے تھوڑا سا ہم کل آگے لے کے چلیں. یہ جو اللہ اس دنیا میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو اور ہم کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں یہ اختیار نہیں ہوگا کہ ہم نہ کریں، کرنا پڑے گا. یوم ندعو کل اناس، متوجہ ہے میرا مجمع کہ میں کس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. وہ دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، وہاں اختیار نہیں ہوگا کہ لائن بدل لو. یہ کل بات ہوگی. اتنا ضرور ہے کہ امام کی بنیاد پر نجات اور عذاب کا فیصلہ ہوگا، ماموم کی بنیاد پر نہیں ہوگا. جو آگے چلنے والا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اللہ کا شکر کریں، سجدے سے سر ہی نہ اٹھے اس نعمت پر کہ ہم جسے اپنا بڑا مانتے ہیں، جسے اپنا امام مانتے ہیں، وہ نجات دہندہ امام ہے. اللہ ہماری کمزوریوں کو دو، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا ازالہ کریں. مگر دروازہ صحیح ہے جہاں بیٹھے ہیں، جگہ بالکل درست ہے جہاں بیٹھے ہیں. طالب علم سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے. جو کن ذہن یا نکمہ ہوتا ہے وہ کہیں آخر میں کونے میں چھپ کے بیٹھتا ہے کہ استاد کہیں سبق نہ سن لے. مگر جو ذہین ہوتا ہے، جو محنتی ہوتا ہے، جو سبق یاد کرتا ہے روزانہ، وہ آگے بیٹھتا ہے، بار بار اچک اچک کے دیکھتا ہے کہ استاد مجھے دیکھ لے اور مجھے سے پوچھ لے. تو کلاس تو دونوں کی ہے، مگر جب رزلٹ بنتا ہے
تو پھر کچھ نمبر اس بنیاد پر بھی ہوتے ہیں کہ یہ پڑھائی میں تو اچھا نہیں تھا مگر حاضری پوری ہے. میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں, آپ میں سے کسی کے لیے نہیں, آپ کا بڑا احترام ہے. مجھ جیسوں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر کل قیامت میں ہمارا نامہ عمل میں یہ لکھا ہو کہ نہیں اس کے کمزوریاں بہت ہیں مگر اس کی حاضری پکی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مجلس میں شرکت نہ کی ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام صادق کی شہادت کا دن گزر گیا اور اس نے امام کی خدمت میں حاضری نہ دی ہو. اس کی حاضری پکی رہی, لہٰذا اسے ہم پروموٹ کر دیتے ہیں, اسے ہم پاس کر دیتے ہیں. کم سے کم نمبر دے کر اسے پھر گنجائش دے دو کہ یہ آگے کے کلاسوں میں اضالہ کر لے. آج 2 محرم ہے. ایک کربلا کا شہید ایسا ہے جس کا سارا گھر مار دیا گیا. 2 بیٹیاں 4 بیٹے, 6 بچے تھے, 6 کے 6 بچے مار دیے گئے. ایک دن حضرت عقیل کو دیکھ کر نبی مکرم کھڑے ہو گئے, آگے بڑھ کے اپنے مولا علی کے بھائی حضرت عقیل انہیں گلے لگایا, اپنے ساتھ بٹھایا. تو کسی بنی ہاشم سید نے, نبی کے گھرانے کے کسی فرد نے سوال کر لیا, یا رسول اللہ آپ عقیل کا بڑا احترام کر رہے ہیں. فرمایا اس کے سارے بچے میرے حسین پہ قربان ہو جائیں. حضرت عقیل کے بیٹے مسلم, حضرت مسلم ابن عقیل, 6 بچے ہیں حضرت مسلم کے, 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے. ایک بیٹی حضرت حمیدہ, ایک بیٹی حضرت عاتقہ. حضرت حمیدہ کا مزار عراق میں, مگر ان کے نام کے ساتھ بنت الحسین لکھا ہے. وہ حضرت حمیدہ بنت الحسین نہیں ہے, وہ بنت مسلم ہے. کیوں لکھا ہے ان کے نام کے ساتھ بنت الحسین؟ اس لیے کہ جب بابا کی خبر شہادت آئی تھی تو اس بچی کو کل نہیں آ رہا تھا, چین نہیں آ رہا تھا, اور یہ بچی اتنا رو رہی تھی, اس کی نیند اڑ گئی تھی, اس کا چین ختم ہو گیا تھا. تو امام نے سینے سے لگا کر اپنی بھانجی سے کہا تھا آج کے بعد تو حسین تمہارا بابا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. وہ حضرت حمیدہ بنت مسلم ہے جو حمیدہ بنت الحسین کے نام سے یاد کی جاتی ہیں. اور سنیں گے بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہیں, بیٹیوں کا باپ سے پیار بھی استعارہ ہے, ایک کیفیت ہے. بیٹیاں باپ سے کتنا پیار کرتی ہیں, کوئی اس منظر پہ سوچے کہ جب ذوالجنہ قدم نہیں اٹھا رہا تھا اور امام نے اس سے ایک جملہ کہا جس پر اس نے اشاروں سے سمجھایا کہ امام نے فرمایا کہ یہ آخری سواری ہے, اب کے بعد میں تجھے زحمت نہیں دوں گا, مجھے آخری مرتبہ کربلا کے میدان میں لے جا. تو گھوڑے نے یہ سوچا ہوگا کہ امام یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں, تو اس نے اشارہ کیا تو کیا دیکھا, سکینہ پیر پکڑے بیٹھی ہے, گھوڑے کے سموں کو پکڑے بیٹھی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. بیٹیوں کا باپ سے پیار, بیٹیوں کا باپ سے پیار. مجھے ایک اور منظر بھی یاد آ رہا ہے کہ آپ کو مصاب ہو آپ اور زیادہ ثواب آپ کا بڑھ جائے, وہ منظر بھی آپ کو سناؤں. جب ذوالجنہ خبر شہادت لے کر آیا تھا نا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی خیمے پہ گیا جس میں سکینہ تھی, اور ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو, اور ایسے آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو. اور بی بی نے جب بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی نا تو کس اجلت سے باہر آئی ہوں گی, لیکن جب باہر آئی تو خالی گھوڑا کھڑے دیکھا.
خالی گھوڑا دیکھا تو انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے. قربان جائیں حسین مولا کے بچوں کے جوتوں پر, ان کے پیروں سے اڑنے والی خاک پر انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھایا. گھوڑے نے گردن جھکا دی. بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی سوال کیا, یا جواد ابی قتل ابی ام سقیا, سقیا ابی ام قتل عطشانا, اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے اتنا بتا, پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ رہا رو کیوں رہے ہو. سلام ہو زینب کبریٰ پر, درود ہو جناب سکینہ پر. جب کبھی رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تعزیہ نہ آتا تھا. سنیں گے عزیزارو, بی بی حمیدہ بنت مسلم, جو بی بی حمیدہ بنت حسین ہو, وہ ایسے جناب مسلم کی بچی کی کیفیت ہے. اور دوسری بچی کا حال بتاؤں, ان کا نام ہے عاتقہ بنت مسلم. وہ جب خیموں کو آگ لگی, جب تبرکات لوٹے جانے لگے, تو خیموں سے بچے ایسے نکل رہے تھے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر رہے ہوتے ہیں. یہ بچے بیابان کربلا میں ایسے بکھر رہے تھے. سنیں گے, ایک گھوڑے نے عاتقہ کے سر پہ پیر رکھا, یہ بچی کربلا میں شہید ہو گئی. حضرت مسلم کی دو بچیوں کا حال. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مجھے جلدی نہیں ہے, پرسے کے دن ہے. حضرت مسلم کے, بیٹھ جاؤ میرے بچے, حضرت مسلم کے 4 بیٹے. ایک عبداللہ ابن مسلم. میں کس کی مصیبت سناؤں, میں تو سوچ رہا تھا طفلان مسلم کی بات کروں گا, مگر یہاں تو صرف 2 نہیں ہیں طفلان مسلم. یہاں تو حضرت مسلم کے 6 بچے ہیں, جو 6 کے 6 قربان ہوئے ہیں. اور کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ذرا لاہور لے چلیے. ان 6 بچوں کی ماں لاہور میں سو رہی ہیں. کہاں کا مسافر کہاں آ گیا. حضرت رقیہ بنت علی. میں آج چاہ رہا تھا کہ وہ پرنٹ کروا کر لے آؤں, جو حرم امام رضا نے, امام رضا کے حرم کے ریسرچ سینٹر نے 2 صفحوں کی تحریر لکھ کر دی ہے کہ یہ رقیہ بنت علی زوجہ حضرت مسلم کا مزار ہے, جسے بی بی پاک دامن کہتے ہیں. یا تو جو معترض ہیں وہ تحقیق کریں, تحقیق لے کر آئیں, یا اتنا بڑا ادارہ اگر ذمہ داری لے رہا ہو تو مان لینا چاہیے. بس ختم کریں ہمارے روشن فکر افراد, خامہ خواہ کے دانشور, کہ یہ کہاں سے بات لے آئے حضرت رقیہ حضرت مسلم کی زوجہ یہاں کہاں آ جائیں گی, مولا علی کی دختر یہاں کیسے آ جائیں گی. یا تو تحقیق کرو, یا اگر اتنا بڑا ادارہ لکھ کر دے رہا ہے, پژوہش قضائے امام رضا آستان قدس رضوی, وہ 2 صفحوں کا لیٹر ہے, وہ میرے پاس موجود ہے. ہم نے اس وقت میں جب یہ مزار تعمیر ہو رہا تھا عمران خان کے زمانے میں, اور پھر محسن نقوی نے اس کو مکمل کیا, محسن نقوی صاحب نے, تو جب وہ کام شروع ہوا تھا اس وقت میں, میں دعا دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا. اس وقت میں یہ گفتگو تھی کہ آخر کیسے طے کریں کہ یہ بی بی کون ہے. تو پھر ریکارڈ نکلا اور حرم امام رضا کا لیٹر نکلا, جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہوں نے لکھا تھا. انہوں نے ہی پوچھا بھی تھا, ایک وزیر اعلیٰ نے پوچھا تھا, دوسرے وزیر اعلیٰ کو جواب ملا تھا. 10 سال کی ریسرچ کے بعد حرم امام رضا نے لکھ کر دیا کہ یہ بی بی پاک دامن جناب زینب کی بہن ہے, اور کہہ دوں مولا عباس کی بہن ہے. اور بتا دوں, یہ جو 6 بچوں کے مصائب میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ 6 کے 6 نواسے ہیں بی بی ام البنین کے. حضرت رقیہ بی بی ام البنین کی بیٹی, مولا عباس کی بہن.
2 بچے کربلا میں مارے گئے، ایک بیٹی کربلا میں شہید ہوئی، 2 بیٹے کوفے میں مسیب میں، سر کہیں دھڑ کہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں زدارو، حضرت عبداللہ ابن مسلم، اللہ آپ کو حوصلہ دے اور مجھے پڑھنے کی توفیق دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم کربلا میں تقریباً 18 سال کی عمر ہے، جو آئے ہیں مولا حسین سے اجازت لے کر، اور ایسے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ میں نے مقتل میں پڑھا کہ 10 لوگوں کو فنار کیا، بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے سے میسرے میں جاتے تھے، سروں پہ سر اڑا رہے تھے۔ اتنا جوہر شجاعت دکھایا عباس کے بھانجے نے، مولا علی کے نواسے نے، بی بی ام البنین کے نواسے نے ایسے جوہر شجاعت دکھائے کہ یزیدی سپاہ میں یہ گفتگو شروع ہو گئی، یہ تو پتہ لگاؤ یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ مسلم ابن عقیل کا بیٹا ہے۔ اور بہت دیر تک آپ نے اپنے جوہر شجاعت دکھائے کہ ایک مرتبہ سامنے بالکل آ کر ایک ظالم نے تیر مارا، اس تیر کو اپنے ہاتھ سے پکڑنا چاہتے تھے، سنیں گے؟ وہ جو تیر سنسناتا ہوا آیا اسے اپنے ہاتھ سے پکڑنا چاہتے تھے، وہ تیر جب پکڑنا چاہا تو وہ تیر اور یہ ہاتھ ماتھے سے جڑ گیا، وہ تیر آ کے ماتھے پہ لگا اور یہ ہاتھ جڑا رہا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ سر پہلے کاٹا یا ہاتھ پہلے کاٹا گیا، اور اس کے بعد پھر اس جوان سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا۔ اس کیفیت میں عبداللہ ابن مسلم گھوڑے سے نیچے آئے۔ یہ حضرت مسلم کے ایک بیٹے کا جوہر ہے، اور دوسرا بچہ حضرت مسلم کا محمد اصغر، محمد اصغر جو کربلا کے اندر کم سنی کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے ساتھ پھر چلے گئے۔ مگر سنیں گے کیا ہوا؟ اللہ ہمیں وہ منظر، وہ رستے بھی دکھائے جہاں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں ہیں۔ میں ایک مرتبہ لبنان سے شام آیا، بالا بک کے رستے سے، شام کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی دمشق کی، تو ہم لبنان کے ذریعے سے آئے، بیروت اترے اور وہاں سے ہم شام آئے بی بی کو سلام کرنے۔ تو جب بالا بک میں پہنچا نا تو وہاں کچھ بچوں کے مزار ہیں، ان میں سے ایک مولا حسین کی بیٹی کا مزار ہے، حضرت خولا۔ میں جب اس بی بی کے 2 بہنیں ہیں، دو بیٹیاں ہیں امام حسین کی جو بارڈر کے اوپر جن کے مزار ہیں، جب اس بی بی کے مزار پر گیا تو وہاں موجود ایک عرب عالم سے میں نے پوچھا کہ ذرا مجھے ہسٹری اور حالات بتائیں کہ اس بی بی کے ساتھ کیا ہوا۔ تو سنیں گے، میں تو بہت دیر تک وہاں مزار پہ بیٹھا، میرا حال غیر ہوتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اونٹ سے گری تھیں اور اونٹ نے ان پہ پیر رکھ دیا تھا۔ حضرت محمد اصغر ایسے ہی ایک اونٹ سے گرے اور بچہ رستے میں شہید ہو گیا، اور حضرت مسلم کے بچے کو وہیں دفنا دیا گیا۔ اور اب 2 بچے ہیں کہ جو حضرت مسلم کے ساتھ آئے، ابراہیم اور محمد، اور دونوں بچے 1 سال تک زندان میں رہے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندان میں رہے۔ ایک روٹی، وہ بھی کچھ پکی ہوئی روٹی دی جاتی تھی، دونوں بھائی اس سے ہی اپنا افطار کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے۔ ایک دن دربان جب بدلا گیا، ایک نیا دربان آیا تو محسوس ہوا کہ وہ کچھ رحم دل ہے، تو حضرت ابراہیم نے، ایک بھائی نے اس دربان سے کہا، زندان بان سے کہا کہ بھائی محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہنے لگا میں ان کا کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں۔ پھر پلٹ کے پوچھا کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کو مانتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنی مخدومہ کو کیسے نہیں پہچانوں گا، میری جنت کی ضمانت، میں بی بی کا چاہنے والا۔ کہ اگر فاطمہ زہرا کے بچے تمہارے سامنے ہوں تو تم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا پیار کروں گا، شفقت کروں گا، محبت کروں گا۔ تو کہا ہم دونوں فاطمہ کے پوتے نواسے بیٹھے۔ اس دربان نے رات میں دروازہ کھولا کہ چلے جاؤ، میں اتنے اپنے اوپر جرم لے سکتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں۔ مگر عزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے جن میں ایک کی عمر 10 سال ہے، ایک کی عمر 12 سال ہے، ان کو کوفے کے رستے تو نہیں معلوم تھے۔ یہ دن میں چھپ کر کہیں بیٹھتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے، اور پھر رات کا سفر جب صبح ہوتی تھی تو لگتا تھا ہم تو یہیں سے گئے تھے۔
یہاں تک کہ کیفیت یہ آئی کہ یہ اپنے آپ کو ایک دریا کے کنارے، فرات کے کنارے لے گئے تاکہ وہاں جا کے غسل کریں، کچھ دیر کے لیے آرام کریں. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں تو درخت پہ جا کے بیٹھ گئے. تو وہ خاتون تھی، اسے وہ بچے جاتے ہوئے نظر آ گئے جو پانی بھرنے آئی تھی، اور وہ ماں ہے حارث کی جو عبید اللہ ابن زیاد کا جلاد ہے. اور جب ان بچوں کو وہ خاتون اپنے گھر لے آئی اور حارث ان دونوں بچوں کو فرات کے کنارے لے گیا اور دونوں کے سر قلم کرنا چاہا، تو بڑے بھائی نے کہا پہلے میرا سر کاٹو، چھوٹے بھائی نے کہا پہلے میرا سر کاٹو، اور پھر دونوں بھائیوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دے دو. 2 رکعت نمازیں پڑھی ہیں، اور پھر دونوں بھائیوں کے سر کاٹ کر دونوں کے دھڑ جب نہر میں پھینکے گئے تو عجیب معجزہ ہوا ہے کہ یہ فرات کے برعکس پانی پہ چلتے ہوئے یہ مسیب تک لاشیں آئے ہیں. جہاں مسیب کے ایک کاشتکار نے، ایک زمیندار نے لاشیں نہر سے نکال کر اس جگہ دفنائے جہاں آپ زیارت کرنے جاتے ہیں. اور یہ ظالم حارث یہ کٹے ہوئے سر عبید اللہ کے سامنے لے گیا. جو حکم اللہ. بس آخری جملہ سن لیجئے. عبید اللہ کے سامنے یہ ننھے کٹے ہوئے سر لے کر گیا. جب رومال ہٹایا گیا نا تو عبید اللہ ابن زیاد جیسا ظالم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کف القتل قمر، چاند جیسے چہرے ہیں. میرا محترم سننے والوں سے سوال ہے، جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا سے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.